السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات و سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز میرے معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، ایک ایسے عنوان پر بات کرنا چاہوں گا جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے، جسے آج کا مسلمان بھلاتا جا رہا ہے، جس سے آج کا مسلمان غافل ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت اور اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر لب کشائی کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ علم کوئی سا بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، لیکن دنیاوی علم دنیا تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت، شان و شوکت عطا کرتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، غور سے سننا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا؟ جی ہاں، وہ علم کی دولت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے عزیزوں، علم کی فضیلت اور اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی فرما دیجئے، اے محمد فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں سنو، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی ہوگی۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو انگریزوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ بھول گیا کہ وہ مسلمان ہے، شاید وہ بھول گیا کہ اس کا دین اسلام ہے، شاید وہ بھول گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا کہ یہ صرف اور صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا، یہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا یہ وہ شیطان مردود ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، معاشرت کا دشمن ہے، جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ شیطان مردود، یہ وہ شیطان ہے جو اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات
اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام نے فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، ابھی سنو، ایک عالم کے لیے جنات مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک عالم کے لیے زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، ایک عالم کے لیے زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سنو، ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوق زمین پر اترتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکول کالجوں کی غلاستوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم، اگر تمہیں ایک طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں ایک حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں ایک حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تم اپنے بچوں کو اسکول کے کالے دروازوں پر نہ بھیجتے، تم اپنے بچوں کو کالجوں کے گندے دروازوں پر نہ بھیجتے، تم مدرسے کے دروازوں پر آ کر پڑھ جاتے، تم اپنے بچوں کو علم دین پڑھاتے۔ صحابہ کے حدیث کو سیکھنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے، مہینہ سفر کرتے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے، اگر علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا، جب دین مٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو برباد کر دے گا، اس دنیا کو ہلاک کر دے گا۔ میرے عزیزو، آج ساری دنیا ہماری سازشیں کرنے میں لگی ہے، وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتی ہے، ہمارے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، کبھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج تک جو بھی کھڑا ہوا ہے، مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، نیست نابود ہو گیا، اور تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تم سینکڑوں خدا کی عبادت کرنے والے ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک یہودی نہیں، سارے یہودی مل جائے، ایک جہاں نہیں، سارا جہاں مل جائے، ساری دنیا مل جائے، تب بھی ہمارے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ہمارے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہماری شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی مسلمان کے پاس علم ہے، شریعت ہے، تہذیب ہے، معاشرت ہے، شہادت ہے، عظیمت ہے، اسے ایک مسلمان کا سارا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارا جہاں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کرے، جب مسلمان ہی مسلمان نہ رہا، اس نے دین کو بلا دیا، عظیمت کو بلا دیا، شریعت کو بلا دیا، علم کو بلا دیا، طریقت کو بلا دیا۔ میرے عزیزو، وہ دنیا پرست بن گیا، وہ اس غلیظ دنیا کی خاطر اپنے سر کو جھکانے لگا، وہ دنیا سے عشق کرنے میں مصروف ہو گیا، اس نے دنیا کو اپنا معشوق سمجھ لیا، وہ دنیا بنانے میں لگ گیا، وہ دنیا بنانے میں لگ گیا، گاڑی بنگلے خریدنے میں لگ گیا، گھر بنانے میں لگ گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ مسلمان ہے، وہ بھول گیا اس کا دین اسلام ہے، وہ بھول گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے دل سے علم کا جذبہ نکل گیا، دین کا جذبہ نکل گیا، شریعت کا جذبہ نکل گیا، عظیمت کا جذبہ نکل گیا، شہادت کا جذبہ نکل گیا، اس کی آنکھوں سے آیا نکل گئی۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تو پھر دنیا سازش نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ میرے عزیزو، اس کے باوجود اگر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر دے، رب کعبہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کردار کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے مانند ہوتا، ہماری سوسائٹی صحابہ کی سوسائٹی کے مانند ہوتی۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد گھر بنگلے بنانا نہیں ہے، گاڑی بنگلے خریدنا نہیں ہے، اپنے بینک بیلنس کو بنانا نہیں ہے۔ جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا تو اسے حقیقی محرومی نہ سمجھنا۔ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو دین سے محروم ہو گیا، علم سے محروم ہو گیا، شریعت سے محروم ہو گیا، عظیمت سے محروم ہو گیا، شہادت سے محروم ہو گیا۔ حقیقی محرومی تو وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حقیقی محرومی تو وہ ہے جس نے صحابہ کی قربانی کو بلا دیا۔ حقیقی محرومی تو وہ ہے جس نے انبیاء کی محنت کو بلا دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے حقیقی محرومی۔ اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم مت دو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی اصلی لڑائی ابھی باقی ہے، میرے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے، اور ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، آگے ابھی سارا آسمان باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔